ایک شاہ کوٹ سے فیملی آتی ہے داتا دربار سلام کرنے کے لیے، اور اس ماں کو اور اس چھوٹی سی ننھی بچی کو کیا پتہ تھا کہ انتظامیہ ہمارے لیے یہاں پر موت کے کنویں بنا کر چھوڑ کر چلے گئی ہیں اور ہم نے اس میں جا گرنا ہے۔ تب بھی ایل ڈی اے والوں کی غلطی تھی اور آج بھی ایل ڈی اے، ٹیپا اور واسا ان کی غلطی ہے، کیونکہ ناظرین 20 فٹ گہرا کھڈا جو ہے یہاں پر آپ کھودیں گے اور اس کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں ہوگا، کوئی اوپر کوئی چیز نہیں رکھیں گے تو سانحہ تو ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر ٹریفک چل رہی ہے، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کھڈا ہے اور یہاں پر رش لگا ہوا ہے۔ اب بڑے بڑے مطلب کہ سیاستدان یہاں پر آئیں گے، کیونکہ میڈیا کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہے اور سب آئیں گے یہاں پر اپنی سیاست چمکائیں گے، اور جو انتظامیہ کے بڑے بڑے شاہی افسر ہیں وہ آئیں گے، وہ آ کر یہاں پر دیکھیں گے۔ اور اب لگانے کا مطلب یہاں پر اب پیلر لگا دیے ہیں، گرین بیلٹ اب یہاں پر لگا دی گئی ہے، یہ رات کو گرین بیلٹ نہیں تھی۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رکشا وہ جو فیملی سوار تھی جو کہ شاہ کوٹ سے یہاں پر داتا دربار سلام کرنے کے لیے آئی تھی، اس کو آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ؟ بالکل میں نے دیکھا، ہم لوگ ادھر روڈ پہ ادھر دور کھڑے تھے، وہ اچانک گر گئی، چیخ پکار شروع ہو گئی۔ گرین بیلٹ تھی تب رات؟ کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ڈھکن بھی نہیں تھا۔ یہ لال پٹی، سرخ پٹی لگائی، نیلے پٹی لگائی، یہ کم سے کم پہلے لگا دینی چاہیے۔ اس کو یہاں پر اسی مین چوک پر جو بھی ذمہ دار ہے اس کو مین چوک پر لٹکا دینا چاہیے۔ ناظرین میں اس ٹائم داتا دربار پرندہ مارکیٹ والی سائڈ پر ابھی موجود ہوں، اور رات کو یہاں پر ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ یہ اس واقعے سے اور اس معاملے سے بھی بہت بڑا ہے، جو کہ پرندہ مارکیٹ کی دکانیں گرائی گئی اور پرندوں کو مارا گیا تھا، اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس سے بھی دردناک واقعہ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک شاہ کوٹ سے فیملی آتی ہے داتا دربار سلام کرنے کے لیے، اور اس ماں کو اور اس چھوٹی سی ننھی بچی کو کیا پتہ تھا کہ انتظامیہ ہمارے لیے یہاں پر موت کے کنویں بنا کر چھوڑ کر چلے گئی ہیں اور ہم نے اس میں جا گرنا ہے۔ تب بھی انتظامیہ کی غفلت تھی، تب بھی انتظامیہ کی غلطی تھی اور آج بھی انتظامیہ کی غلطی ہے۔ تب بھی ایل ڈی اے والوں کی غلطی تھی اور آج بھی ایل ڈی اے، ٹیپا اور واسا ان کی غلطی ہے، کیونکہ ناظرین 20 فٹ گہرا کھڈا جو ہے یہاں پر آپ کھودیں گے اور اس کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں ہوگا، کوئی اوپر کوئی چیز نہیں رکھیں گے تو سانحہ تو ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر ٹریفک چل رہی ہے، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو افسر ہیں وہ آتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں، راؤنڈ لگا کر شاہی رویے کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلتے بنتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ اور یہ جو سانحہ پیش آیا رات کو، اس کا جواب دہ کون تھا؟ اس معاملے پر بھی پنجاب گورنمنٹ نے کہا یہ پروپوگنڈا ہے، ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا یہ پروپوگنڈا ہے، اس معاملے کو بھی دبانے کی کوشش کی رات کو اور اس کو بھی پروپوگنڈے کی شکل دی جا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی جب ریسکیو 1122 کے اہلکار آتے ہیں اور پھر ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب جو کہ آپریشن لاہور ہیں وہ آتے ہیں، پھر جو ہے اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ حقیقت ہے اور یہ پیش آئے، پھر جا کر مریم نواز صاحبہ اس پر نوٹس لیتی ہے۔ تو یہ وہ کھڈا ہے اور یہاں پر رش لگا ہوا ہے۔ اب بڑے بڑے مطلب کہ سیاستدان یہاں پر آئیں گے، کیونکہ میڈیا کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہے، اور سب آئیں گے یہاں پر اپنی سیاست چمکائیں گے، اور جو انتظامیہ کے بڑے بڑے شاہی افسر ہیں وہ آئیں گے، وہ آ کر یہاں پر دیکھیں گے۔ اور اب لگانے کا مطلب یہاں پر اب پیلر لگا دیے ہیں، گرین بیلٹ اب یہاں پر لگا دی گئی ہے، یہ رات کو گرین بیلٹ نہیں تھی۔ تب کیوں نہیں لگائی گئی جب آپ 20 فٹ گہرا گھڈا نکال رہے تھے؟ تب گرین بیلٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تب اس کے اوپر ڈھکن کیوں نہیں دیا گیا؟ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے آج سے ایک ہفتہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہ پنجاب میں جتنے بھی گٹر ہوں گے ان کے اوپر ڈھکن لازمی ہونے چاہیے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اس پر بات ہو رہی تھی اور اتنا بڑا سانحہ آج یہاں پر پیش آیا رات کو، جو کہ کراچی کے بعد، اور جو کراچی میں ایک بچہ گٹر میں جا گرتا ہے اور پھر اس کی باڈی ملتی ہے اگلے دن۔ یعنی کہ ہم پنجاب والوں نے اور پنجاب کی انتظامیہ نے، پنجاب کے اداروں نے بھی اس سے کچھ نہیں سیکھا جو کراچی میں واقعہ پیش آیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس پروجیکٹ کے، اس کو رات کو جو ہے سسپینڈ کر دیا ہے، لیکن اب کیا فائدہ؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ غفلت ہوتی ہے۔ تو خیر یہ دکھانا بہت ضروری تھا، مزید میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس مقتولہ کی فیملی بھی یہاں پر موجود ہے، مقتولہ کی بہن، مقتولہ کا بھائی بھی یہاں پر موجود ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا
کیونکہ اس ٹائم سفید ماتم چھایا ہوا ہے ان کے اوپر. تو کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آج ایک خان صاحب یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے یہ دردناک واقعہ دیکھا جب وہ ماں اور وہ بچی جب اس گڈھے میں گری. تو اس خان صاحب نے دیکھا, بھائی نے دیکھا. ان سے بات کریں گے. خان صاحب آپ یہاں پر تھے تب؟ میں رات کو پہنچا تھا. کتنے بجے کا ٹائم؟ یہ تقریباً 7-7:30 بجے کا ٹائم تھا. یہ واقعہ جو ہوا تھا بالکل اندھیرا تھا, ہاتھ کا انگلی بھی نظر نہیں آتا تھا. یہاں پر تو اندھیرا ہے, کوئی لائٹس نہیں ہے. اگر کوئی مینجمنٹ ہوتا, کوئی ٹیم آتی تو 50 جنریٹر لگے ہوتے تھے. کم سے کم ادھر ایک جنریٹر بھی نہیں ہے. کتنی قیمتی جان ضائع ہوئی. اس کے متعلق بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ کہا. آپ مجھے یہ بتائیں, پی ٹی آئی کو چھوڑے, آپ مجھے یہ بتائیں, بات سنیں نا. جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رکشا وہ جو فیملی سوار تھی جو کہ شاہ کوٹ سے یہاں پر داتا دربار سلام کرنے کے لیے آئی تھی, اس کو آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ؟ بالکل میں نے دیکھا. ہم لوگ ادھر روڈ پہ ادھر دور کھڑے تھے, وہ اچانک گر گئی, چیخ پکار شروع ہو گئی. گرین بیلٹ تھی تب رات؟ کچھ بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ڈھکن بھی نہیں تھا. یہ لال پٹی, سرخ پٹی لگائی, نیلے پٹی لگائی. یہ کم سے کم پہلے لگا دینی چاہیے. یعنی کہ صرف گڈھا کھود کر یہ موت کا کنواں ہے. اس سے 12 دروازوں کا پانی نکلتا ہے. اس گٹر سے 12 نالوں کا پانی گزرتا ہے. درون کا سارا جو نالے کا پانی ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے اور بہت سپیڈ کے ساتھ. اب پتہ نہیں وہ بچی کا لاش تو اب دریا راوی میں موجود ہونی چاہیے. تو انتظامیہ کی غفلت ہے, لاپرواہی ہے. انتظامیہ کتنی دیر بعد آئی ہے؟ انتظامیہ تو ہم نے تو دیکھی نہیں. ریسکیو 1122 والے اہلکار کتنی دیر بعد یہاں پر ہم نے فون کیا, اس نے کہا یہ فیک نیوز ہے, کوئی خبر مت. فیک نیوز, پروپوگنڈا, یعنی کہ یہ شکل دی. وہ اپنی مگر وہ کیا کہتے ہیں شترمکھ ریت میں سر چھپانے کے لیے کوئی توفان آنے والا. جب سوشل میڈیا اور پہلے بھی پروپوگنڈا کی شکل دی گئی پرندہ مارکیٹ کو, اب اس کو بھی پروپوگنڈا کی شکل دی جا رہی. اس کو بھی اس طرح پرندہ مارکیٹ کو بس ہمارے ہر چیز غفلت چھپانے کے لیے, غفلت چھپانے کے لیے ہمارے ہر کوتاہی پر پردہ ڈال دیتے ہیں, منہ چھپا لیتے ہیں کہ ہم کو کوئی نظر نہیں آتا ہے. جیسے بلی کبوتر کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دیتی ہے. ہماری مینجمنٹ, ہماری انتظامیہ, ہمارے ٹھیکیداران بھی آنکھیں بند کر کے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے میڈیا کا, سوسائٹی کا چیخ پکار ہوتی ہے, پھر وہ بیدار ہو جاتے ہیں خواب غفلت سے. اس کو یہاں پر اسی مین چوک پر جو بھی ذمہ دار ہے اس کو مین چوک پر لٹکا دینا چاہیے اور لواحقین کو 5 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے. اچھا جی یہ حالات ہے جی. آجیں آگے لے کر آئیں. میں یہاں بہاڑی سے آیا ہوں. رات خبریں سنی تھی کیسے یہ معاملہ ہوا تو دل بڑا اس میں افسردہ ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پھر پلاننگ ہوتی ہے, یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا, یہاں پہ روشنی کا انتظام ہونا چاہیے تھا, سٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے. نہیں ہے ہمارے جو یہ انتظامیہ کے جو افسر ہیں نا, یہ ان کا شاہی رویہ ہے. یہ اپنی نوکری ایسے کرتے ہیں جیسے مطلب کہ سی ایم صاحبہ کے بعد یہ سی ایم ہے, ان کا یہ رویہ ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ جب یہ پلاننگ ہوتی ہے یہ کام کرنے کے لیے, یہاں پلان تھا اتنا کچھ بننا یہاں پہ, تو یہ پلان کیوں نہیں دیا گیا, ان کو کیوں نہیں گائیڈ کیا گیا کہ یہاں پہ ایسے صورتحال کرنی ہے, یہاں پہ نظام ایسا رکھنا ہے کسی کو نقصان نہ ہو, کسی کی موت نہ ہو جائے. اب یہ لوگ یہاں سے اتنا گزرتے ہیں, یہاں پہ اندھیرا تھا, وہ کہتے ہیں خاتون بچے سمیت جیسے پیچھے ہوئی ہے, کوئی چیز آئی ہے تو وہ بیچاری نیچے گر گئی. یہ تو حادثہ ہے نا. آگ لگی گھر میں تو کچھ سامان بچا تھا, وہ بھی کام آیا آگ بجھانے والوں کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پلاننگ اتنا بڑا منصوبہ ہے اربوں کا, لائٹس نہیں لگائی. ہاں جی لائٹس نہیں لگائی, کہ اندھیرا اتنا ہے. آپ خود دیکھیں نا لوگ کتنے پریشان ہیں. میں تو رات بہاڑی تھا, اب پہنچا ہوں. کی غفلت ہے یہ نہیں, یہ جنریٹر ہونے چاہیے تھے. آپ دن رات یہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہاں پر بڑی سپیڈ کے ساتھ کام چل رہا ہے. یہاں پر بڑے بڑے جنریٹر ہونے چاہیے تھے, لائٹس ہونی چاہیے تھی. کدھر ہیں لائٹس؟ اچھا جی, مریم نواز صاحبہ, یہ انتظامیہ کی غفلت ہے. یہ ذمہ داران ایل ڈی اے کے جو افسران ہیں, ٹیپا کے جو افسران ہیں, اس کے بعد جو واسا کے افسران ہیں, وہ ذمہ دار ہے. جو یہاں پر اپنی ٹیمیں چھوڑ کر یہاں پر جو کام کر رہے تھے وہ ذمہ دار ہیں اس واقعے کے. رات خبریں چل رہی تھی کہ چیف منسٹر نے سخت ایکشن لے لیا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سخت ایکشن لیا ہے. ایکشن اس وقت عوام کو نظر آئے گا جب اس پہ عمل درآمد ہوگا. جب عمل ہی نہیں ہوگا, یہ وقتی طور پہ جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا تھا تو اس کے ہم نے ان سے بھی کچھ نہیں سیکھا. ہاں جی, اس کے بعد اتنا بڑا سندھ گورنمنٹ سے بھی ہم نے کچھ نہیں کچھ سیکھا نا. ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں, قانون نافذ کرتے ہیں. آپ نے یہ کرنا وہ کرنا, قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. تو یہ اب جو حادثہ ہوا ہے اس کی گرفت میں کون آئے گا, اس کا جواب چاہیے. پوری عوام کو اس کا جواب چاہیے. اس کی گرفت میں کون آئے گا, کس کو پکڑیں گے آپ ایک دوسرے پہ پھر ملبہ ڈال رہے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے اس کا قصور ہے, اور پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں یہ بھی سنا کہ جی کچھ کی ان کی کوئی آپس میں کوئی اختلاف. یہ حالات ہے جی. ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چلتے ہیں ابھی